ایران کا اپنے ہمسایہ ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے حملوں پر پڑوسی خلیجی ممالک سے معافی مانگ لی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی تقریر میں صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ وہ پڑوسی ممالک پر حملہ نہیں کریں گے جب تک وہاں سے حملہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ پڑوسی ممالک سے کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے، اس لیے عبوری قیادت کونسل نے اس بات کی منظوری دی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ خطے میں امن کے لیے ایران سنجیدہ ہے، لیکن ملک کی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات۔ ایرانی میزائل حملے روکنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایرانی ڈرونز اور میزائل حملوں سے پیدا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں فریقین نے امید ظاہر کی کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ایران نے ٹرمپ کے سرنڈر بارے بیان پر سخت جواب دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ تہران پر حملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران غیر مشروط سرنڈر کرنے کا اعلان نہیں کر دیتا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ غیر مشروط سرنڈر کا خواب دیکھنے والے اپنا یہ خواب اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے کہا کہ اسرائیل ایران کی حکومت کو کچل رہا ہے اور اپنی کامیابیوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ خلیجی جنگ دوسرے ہفتے میں داخل۔ ایران میں 1332 افراد شہید۔ 7 دن میں 3000 سے زائد ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا تہران اور اصفہان میں حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کا اعلان۔ ایران کے بھرپور جوابی حملے جاری۔ امریکہ کا اسرائیل کو $151 ملین کے بم فروخت کرنے کا فیصلہ۔ متعدد رکن ممالک پر ایرانی حملوں کا جائزہ لینے کے لیے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی تنصیبات پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ خلیج میں ایک تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد دبئی آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل۔ قطر نے فضائی حدود محدود پروازوں کے لیے جزوی طور پر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران کی 2 درجے تک کی قیادت ختم ہو چکی ہے، اب تیسرے درجے کی رہ گئی ہے۔ آپریشن غصب للحق میں پاک فوج کی فضائی کارروائی۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران بزدل دشمن اپنی پوسٹ چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپریشن غصب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں پریشان کن اضافے کے بعد وزیر اعظم نے عوامی ریلیف کے لیے 48 گھنٹوں میں پلان بنانے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معاشی صورتحال کے جائزے کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ 48 گھنٹوں کے اندر سادگی اور بچت پر مبنی ایسا قابل عمل لائحہ عمل پیش کیا جائے جو عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالے اور عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ یا کمپنی جو مصنوعی قلت پیدا کرنے یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پائی گئی، اس کا فوری لائسنس منسوخ اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں فی لیٹر 130 روپے 8 پیسے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ حکام کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے سے قبل مٹی کے تیل کی قیمت 188 روپے 73 پیسے فی لیٹر تھی۔ گزشتہ شب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب ترجمان اوگرا نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان اوگرا عمران غزنوی نے کہا کہ ملک میں اس وقت پیٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں موجود ہیں اور کوئی قلت نہیں ہے۔ لوگ قیمت بڑھنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ تیل خریدنا چاہتے تھے۔ 9 مئی کے GHQ حملہ کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شہباز گل، زلفی بخاری، شبلی فراز، حماد اظہر، کنول شوذب اور راشد شفیق سمیت 47 اشتہاری ملزمان کو 10 برس قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کیس کا فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سزا پانے والے ملزمان GHQ گیٹ، حمزہ کیمپ اور آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ JIT رپورٹ نے ملزمان کو
पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबा बंदी में मुलव्विस मरकजी मुलजिम करार दिया। मुकदमे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। 18 मुलजिम दौरान ट्रायल अदालत से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। फैसले के मुताबिक जो सज़ा याफ्ता मुलजिम मुकर्ररा मुद्दत में सरेंडर करेगा उसकी सज़ा खुद ब खुद कलअदम हो जाएगी और इसका मुकदमा मेरिट पर दोबारा चलाया जाएगा। पाकिस्तानी शहरी को डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की साजिश का मुजरिम करार दे दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट को ईरानी हुकाम की हिदायत पर पैसों के एवज कत्ल और कौमी हदूद से तजावज़ करते हुए दहशतगर्दी की कार्रवाई का इर्तिकाब करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया। आसिफ मर्चेंट ने ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के साथ साजिश में शामिल होने का एतराफ़ किया, लेकिन बयान हल्फी दिया कि इसने ना चाहते हुए तेहरान में अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए ऐसा किया। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल कमी के बाद सोना आज हज़ारों रुपए महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत 6100 रुपये इजाफे के बाद 5,39,862 रुपये हो गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $61 इजाफे से $5,171 फ़ी औंस है। भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से काबिल तोहम परस्ती और वहम का शिकार हो गई। भारतीय टीम का अहमदाबाद में होटल ही तब्दील कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के लिए भारतीय टीम ने जिस होटल में क़याम किया था अब इस होटल में क़याम नहीं किया। इस फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम के एक अहम सपोर्ट स्टाफ रुकन हर वेन्यू पर टीम की कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया कर रहा है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल से कबल मुंबई में ट्रेनिंग सेशन चांद ग्रहण के असरात से महफूज रहने के लिए 45 मिनट ताख़ीर से शुरू किया था।